منہج السالکین و توضیح الفقہ فی الدین سے کتاب الزکوٰۃ کا درس چل رہا تھا، اور ہم لوگ پچھلے درس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں سب سے پہلے اسلام، اسی لیے مؤلف کہتے ہیں وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم۔ دوسری شرط کہ آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں، کیونکہ غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی لیے مؤلف نے کہا حرن۔ اور تیسری کہ وہ صاحب نصاب ہونا چاہیے اور اس کا مال اس کی ملکیت میں ہونا چاہیے، اس کی ذاتی ملکیت میں ہونا چاہیے اور اس کا نصاب مکمل ہونا چاہیے، اسی لیے مؤلف نے کہا ملک نصاباً۔ اور زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس پر سال پورا نہ ہو جائے۔ زکوٰۃ مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس پر 1 سال گزر جائے، 1 سال اس کے نصاب مکمل ہونے کے بعد گزر جائے۔ اور اسی لیے مؤلف نے کہا وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ۔ زکوٰۃ مال پر نہیں ہے جب تک اس پر سال نہیں گزر جائے۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ زکوٰۃ پر سال گزرنا قمری سال کے حساب سے، قمری مہینوں کے حساب سے ہے، نہ کہ شمسی مہینوں کے حساب سے۔ عام طور پر جو تقویم ہے، یہ کیلنڈر ہے، 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو سورج کی گردش کی بنیاد پر، سورج کی بنیاد پر ہوتا ہے، دوسرا چاند کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو جو چاند کی بنیاد پر یعنی ہجری تاریخ کے حساب سے جو سال پورا ہو جائے، نصاب پورا ہونے کے بعد تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سوائے 2 قسم کی چیزوں میں۔ پہلا جو زمین کی پیداوار ہے، اسی لیے مؤلف نے کہا الخارج من الارض، جو زمین کی پیداوار ہے اس پر سال پورا ہونا شرط نہیں ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو اس اناج پر یا پیداوار پر اس کے کٹائی کے دن، جب فصل کی کٹائی ہو اس وقت۔ اس میں سال پورا ہونا شرط نہیں ہے۔ اور پھر مؤلف کہتے ہیں وَمَا كَانَ تَابِعًا لِلْأَصْلِ، جو اصل کے تابع ہو، اور یہ بتایا جا چکا کہ اصل کے تابع یعنی جو مویشی جانور ہے، اس کے اگر ماں پر نصاب پورا ہو چکا تھا تو پھر بچے پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بچے کا سال اس کے ماں کے حساب سے دیکھا جائے گا اگر اس کی ماں کا نصاب پورا ہو چکا تھا۔ اسی لیے لکھتے ہیں کنماء النصاب وربح التجارہ، اور تجارت کے مال میں جو فائدہ ہوا ہے، تجارتی فائدے میں جو فائدہ ہوا ہے، یہ فائدہ آپ کو 6 مہینے میں یا 1 سال میں، یا 1 سال گزر چکا نصاب پورا ہونے پر، اور پھر 2 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد اس پر بہت زیادہ فائدہ آ گیا، اور پھر وہ فائدہ کم ہو گیا، پھر 3 مہینے کے بعد زیادہ فائدہ ہو گیا، تو یہ جو فائدہ ہوا ہے اس پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 قسم کے چیزوں میں ہے۔ پہلا بہیمۃ الانعام، اور وہ بھی السائمۃ من بہیمۃ الانعام، جو مویشی جانور ہیں اس میں سے سائمہ، اور سائمہ سے مراد وہ جانور جو خود چرتے ہوں سال بھر یا سال کے زیادہ حصے، اور مویشی جانور سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ اور بکری۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور پر، کسی اور مویشی جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی تعداد کچھ بھی ہو، الا یہ کہ وہ تجارت کا مال ہو، تو وہ عروض التجارہ میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ تجارت کے مال پر کیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ لیکن جو مویشی جانور ہے اس میں صرف 4 قسم کے جانور ہیں، وہ ہے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری۔ اس کے علاوہ کسی اور پر، کسی اور مویشی جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی پیداوار پر۔ اور زکوٰۃ کے لیے ایک چیز اور کہ وہ سائمہ ہونا چاہیے، سائمہ سے مراد وہ سال بھر یا سال کے زیادہ حصہ چرنے والا ہو، اور دوسری شرط کہ اسے 3 مقصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے کم سے کم رکھا گیا ہو۔ پہلا مقصد دودھ کے لیے، دوسرا مقصد اس کو اس کی نسل کے لیے، یعنی اس کی پیداوار کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نسل بڑھے اور اس سے آپ کو فائدہ ہو، اور تیسرا کہ اسے موٹا کرنے کے لیے اور اسے کسی کو رکھنے یا خود استعمال کرنے کے لیے۔
تو تین چیز ہیں، ایک دودھ کے لیے، دوسری اس کی نسل یا پیداوار کے لیے، اور تیسرا اس کو بڑھانے کے لیے۔ وہ جانور جو کام کے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، جیسے کھیت میں سینچائی کا کام کرنا، بوجھ اٹھانا، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری چیز کی زمین میں سے نکلنے والی چیز الخارج من الارض، جس کی تفصیل آج انشاءاللہ دیکھیں گے، جو زمین کی پیداوار، اور اس میں اناج ہے، اور وہ پھل ہیں جو رکھے جاتے ہیں لمبے وقت تک کے لیے اور ماپے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز الاثمان، اور اثمان میں سونا اور چاندی ہے، اور جو اس کے حکم میں ہے، سونا اور چاندی اور جو اس کے حکم میں ہے، یعنی آج کل روپیہ پیسہ، وعروض التجارہ، اور تجارت کے سامان،